السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہیرا پبلک اسکول سے 7 کلاس کی عربی کی ٹیچر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلی 2 ویڈیوز میں سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم اس سبق کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملاقات کے لیے مکہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے اور کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور قربان کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ان کے فدیے میں قربان کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ہم اسی واقعے کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ زمین پر خانہ کعبہ پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں باقی رہ گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریبی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے۔ ساتھ ساتھ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے کہ اے اللہ، ہمارے اس کام کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو فرما بردار بنا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو تو لوگ تمہاری طرف دنیا کے ہر علاقے سے چلے آئیں گے۔ آج بھی اس پکار کے جواب میں دنیا بھر سے مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چند اجنبی مہمان آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام فوراً مہمانوں کے لیے کھانا لے آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ مہمانوں نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے کہا کہ ہم انسان نہیں بلکہ ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں قوم لوط کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن میں آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو گیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی بہت سارے نبیوں کے والد کا لقب بھی دیا گیا ہے، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو مکمل سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔